મુકી સાહેબ આજે જરૂરી કામથી બહાર ગયા છે, આવ્યા નથી. તો યાર મદદ અજીત સર. અજીત સર યાલી મદદ. યાલી મદદ. બોલાલી મદદ અજીત સર. મુકી સાહેબ છે નહીં, મને કીધું છે કે અજીત સર આજે ઇલમ બોલશે, તો અજીત સર શુક્ર. થેન્ક યુ. તમામ સાથીઓ ને યાલી મદદ મૌલાના મુબારક નામથી આ સેશનનો આગાઝ કરીએ છીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ યા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હુસૈની હાજર ઇમામ તૌફીક તાહીદ हिम्मत व यारी तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला या मौला मेहरबान मदद फरमा, या मौला मेहरबान मदद फरमा. दोस्तों, वडीलों, भाई और बहनों, हम अपने पिछले सेशन के अंदर कलाम इमाम से फरमान नंबर 6 को पढ़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमारे प्यारे मौला इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने इमाम से फिदा हो मूसा के किस्से की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे थे. सवाल जो हमने सामने आपके रखा था वो ये कि मूसा पैगंबर या कोई भी पैगंबर, कोई भी नबी रसूल जिसके अंदर खुदावंद ताला की रूह वो फनाफी इमाम होते हैं, उनके लिए ये बात कि उनके अंदर सब्र नहीं था या वो कुछ बातों को जानते थे और कुछ बातों को नहीं जानते थे, ये कहना लॉजिकल मंतकी नहीं है. लेकिन जब इमाम हमारी तवज्जो दिलाते हैं किसी स्टोरी की तरफ या किसी इवेंट की तरफ जो रसूल पैगंबर से जिसका ताल्लुक हो, तो वो हकीकत में हमारी तालीम के लिए, हमारे इल्म के लिए बहुत नवाजिश. नाचिस की आवाज दोबारा से आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आवे जी. हाँ बोलो बोलो जी. थैंक यू. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि फरमान के अंदर जब इमाम हमें कुछ बताते हैं तो वो हमारे तालीम, हमारी तवज्जो खींचने के लिए एक बात होती है. जब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इमाम ने अपने फरमान में फरमाया, अगर हम उसको एक किस्से की तरह, एक कहानी की तरह फरमान के अंदर पढ़ लें तो हमें आज उससे क्या फायदा, हमें क्या सीखने मिला, हम उस फरमान को किस तरह से माने, समझे और उस पर चले. उसके लिए आज हम मूसा के किस्से को एक मोमिन के रूहानी जर्नी की तरह, एक मोमिन के रूहानी सफर की तरह सुनेंगे, समझेंगे और इंशाअल्लाह कल उसके ऊपर अमल करके इसी तरह से तरक्की करेंगे जिस तरह से हमारे पैगंबरों ने तरक्की की थी. तो आए हम इस किस्से को
ایک اور نظر سے، یعنی کہ ایک مومن کی نظر سے دیکھیں کہ کیا ہمیں اس قصے کے اندر سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا یہ قصہ ہمارا قصہ ہو سکتا ہے؟ ایک دن جب موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا، یا جب ان سے پوچھا گیا کہ یا حضور، کیا آپ سے زیادہ اس دنیا میں کسی کے پاس علم ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ میرے سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ کا قصہ یا موسیٰ کی بات ہے، تو یہ بات ان کو شوق نہیں دیتی ہے کہ وہ غرور کریں۔ کیوں؟ کہ پیغمبر تو عاجزی کا نمونہ ہوتے ہیں، پیغمبر تو صبر اور عاجزی، پیشنس اینڈ ہیوملٹی، ہمبلنس کے ایک نمونے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو پھر یہ بات ان کے لیے شعب نہیں دیتی ہے، لیکن شاید ہمارے سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان کیا گیا۔ تو اسی وقت خداوند تعالیٰ ایک وحی بھیجتے ہیں کہ اے پیغمبر، تم جاؤ دو دریا کے کنارے جہاں پر میٹھے پانی اور کھارے پانی کا ملاپ ہو، وہاں پر تمہیں ایک بزرگ شخص ملے گا، تم جا کر اس سے علم سیکھو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ کتنا علم ہے۔ موسیٰ پوچھتے ہیں کیا خداوند؟ یاد رکھیں کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، یعنی کہ وہ خدا سے بات کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یا خداوند، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جگہ کہاں ہے؟ خداوند تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے ساتھ ایک سوکھی جلی ہوئی مچھی لے جاؤ، جب وہ مچھی زندہ ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ وہ مقام آ گیا جہاں پر دو دریا کا سنگم ہے، اور اسی مقام پر تمہیں وہ بزرگ شخص ملے گا۔ موسیٰ اپنے ساتھ یوشع بن نون، جو ان کا اساس و حجت تھا، یعنی کہ ان کا اس کے زمانے کے ایک اساس، ایک امام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہماری سادہ زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک پیر کے درجے پر تھے، کیونکہ الفاظ جو یوز ہوا تھا وہ حجت پیر کو کہتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ ایک مچھی لے لینا، جلا کر اس کو راکھ بنا کر اس کو اپنے ساتھ لے لینا۔ اب وہ دونوں سفر پر چلتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، شاید نیند آ جاتی ہے، پھر اٹھ کر دوبارہ سے چلنے لگتے ہیں۔ اچانک سے حضرت موسیٰ کو بھوک لگتی ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ مچھی کو نکالو تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ مچھی کو راکھ بنا کر، مٹی بنا کر ساتھ میں لے گئے تھے، اب وہ مچھی کسی کھانے کے قابل نہیں تھی، کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ لاؤ وہ مچھی، ہم کھانا کھا لیں۔ اس کے اوپر یوشع بن نون فرماتے ہیں
کہ یا حضور جب ہم آرام کر رہے تھے اس وقت میں دریا میں ہاتھ دھونے کے لیے گیا تھا، میرے ہاتھ گیلے تھے، میرے ہاتھ سے جب پانی اس رومال کے اوپر گرا جس کے اندر یہ مچھی کی راکھ تھی تو وہ مچھی زندہ ہو کر دریا میں اتر گئی۔ موسیٰ فرماتے ہیں یہ تو وہی جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، اسی مقام پر ہم کو وہ بزرگ شخص ملیں گے۔ وہ دوبارہ سے لوٹتے ہیں اور خدا کا کرنا اس مقام پر ہی ان کو ایک بزرگ شخص یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام ملتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام خداوند تعالیٰ نے ہر قسم کا علم و حکمت عنایت کی تھی۔ وہ کون شخص ہوتا ہے جس کے پاس ہر قسم کا علم اور ہر قسم کی حکمت ہو؟ آپ سمجھئے کہ وہ اس زمانے کے امام تھے، وہ وکل شہین تھے، اس کے اندر ہر چیز کا علم سمویا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو حضرت خضر کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا آپ آ گئے؟ حضرت خضر کہتے ہیں جی خداوند تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس علم لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ میں اتنا صبر ہے کہ آپ میرے علم کو سیکھ سکیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے ہم اس قصے کو بیان کریں گے لیکن اس کے اندر ہر نقطے کے اندر ہم اتر کے دیکھیں گے کہ یہ قصہ آپ کا اور میرا ہے، ایک مومن کا قصہ ہے یا کسی پیغمبر کا قصہ ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تم مجھے صبر والا پاؤ گے۔ وہ دونوں چلنے لگتے ہیں۔ حضرت خضر ایک شرط رکھتے ہیں موسیٰ کے سامنے کہ میں کچھ بھی کروں، آپ کچھ بھی دیکھو، آپ ہرگز مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ موسیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ شرط ہے تو مجھے یہ شرط منظور ہے۔ ایک جگہ پر دریا میں وہ ایک کشتی دیکھتے ہیں، وہ کشتی چلانے والے ملا سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس دریا کے اس کنارے چھوڑ دیں۔ ملا دیکھتا ہے کہ یہ دونوں بزرگ شخص ہیں تو کسی اجر کے بغیر ان دونوں کو کشتی میں بٹھا کر اگلے کنارے پر لے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ڈیسٹینیشن اپنے کنارے پر پہنچتے ہیں تو حضرت خضر ان کی کشتی میں کھڈا کر دیتے ہیں، اس کشتی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ غریب ملا ہم کو مفت میں اس کنارے سے اس کنارے پر لے آیا، ہم نے اس کو کوئی اجر بھی نہیں دیا، اس کو کچھ پیسے بھی نہیں دیے، اور الٹے کی اس کی کشتی کو بھی ڈیمیج کر دیا، اس کے اندر کھڈا کر دیا۔ اب اس بیچارے کی کشتی ڈوب جائے گی، پانی کے اندر پانی بھر آئے گا اور شاید اس کو تکلیف ہوگی، اس کی روزی کمائی بھی بند ہو جائے گی کہ جب تک وہ اس کشتی کو بنائے گا، وہ کھڈے کو ٹھیک کرے گا، اس کو سکھائے گا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو بہت ہی غلط کر دیا آپ نے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں نہ کہتا تھا کہ تم نے صبر نہیں اور تم مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ موسیٰ کہتے ہیں مجھے معاف کر دے،
اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا اور صبر سے آپ کے ساتھ اس سفر پر چلوں گا. کرتے 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 وہ ایک گاؤں کے اندر پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو پکڑتے ہیں اور اپنی تلوار سے اس کو قتل کرتے ہیں. موسیٰ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے یا حضور کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ خضر کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اس بچے کو. کہتا ہے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ خضر فرماتے ہیں اے موسیٰ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اور مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو گے؟ موسیٰ کہتا ہے ہاں میں نے وعدہ کیا تھا اب میں کوئی سوال نہ پوچھوں اور میں صبر سے آپ کے ساتھ چلوں گا. اگر اب کوئی سوال پوچھوں تو بے شک تم مجھے اس جرنی کے اوپر اس سفر پر نہ لے جانا اور مجھے چھوڑ دینا. آگے بڑھتے ہیں. شام ہو جاتی ہے, بھوک لگتی ہے, رات ہونے والی ہوتی ہے. دور ایک گاؤں نظر آتا ہے, وہ گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہیں. گاؤں کے لوگوں کو کہتے ہیں ہم مسافر ہیں, ہم بزرگ ہیں, ہم کو کچھ کھانا کھلا دو. گاؤں کے لوگ کہتے ہیں تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ, ہمارے بادشاہ نے منع کیا ہے کہ کسی بھی اسٹرینجر کو, کسی بھی اجنبی کو, کسی بھی مسافر کو کھانا نہ مت کھلاؤ. اور وہ ان دونوں کو گاؤں سے باہر نکال دیتے ہیں کھانے کے بغیر. جب وہ گاؤں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے کنارے پر ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے. حضرت خضر موسیٰ سے فرماتے ہیں موسیٰ چلو میری مدد کرو, ہم اس دیوار کو کھڑی کرتے ہیں. موسیٰ بڑا حیران ہوتا ہے, کہتے ہیں یا حضور یہ گاؤں والے کتنے برے ہیں کہ انہوں نے ایک مسافر کو, ایک بزرگ کو اس طرح سے دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیا اور کھانا بھی نہیں کھلایا. آپ کیوں ان کی دیوار کو بنانا چاہتے ہیں؟ بھلے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے تاکہ دشمن آ کر ان کے اوپر حملہ کرے اور اس گاؤں کو نیست و نابود کر دے. حضرت خضر کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, میری مدد کرو اور دیوار کو بناؤ. وہ دونوں دیوار کو بنا لیتے ہیں. اب موسیٰ سے صبر نہیں ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا معاملہ تھا, یہ کیا ماجرا تھا, آپ مجھے بتائیں. اس پر خضر علیہ السلام تینوں واقعے کی تعویل فرماتے ہیں یا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تعویل انشاءاللہ ہم آگے جا کر بیان کریں گے. کہتے ہیں دیکھو موسیٰ, وہ جو کشتی تھی وہ غریب ملا جو تھا وہ بہت ہی اچھا انسان تھا, ہماری مدد بھی کی, ہم کو مفت میں سفر کر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آیا. وہ نہیں جانتا تھا جو میں جانتا ہوں کہ پیچھے ایک ڈاکو آ رہا ہے اور وہ تمام کشتیوں کو لوٹ لیتا ہے. چونکہ میں نے اس کشتی میں کھڑا کر دیا, اب وہ کشتی بیکار ہو گئی, اس ڈاکو کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے جب وہ وہاں سے گزرے گا دیکھیں گا کہ یہ ملا جو ہے وہ اپنی کشتی بنا رہا ہے اور کشتی ڈیمیج ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, کھڈا ہے, پانی بھرایا ہے, تو وہ کشتی کو چھوڑ دے گا, ورنہ وہ کشتی کو لوٹ لیتا اور یہ غریب آدمی
اپنی روزی سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اس لیے میں نے اس کی کشتی میں کھڑا کر دیا۔ وہ بچہ کہ جو کھیل رہا تھا، میں نے اس کو قتل اس وجہ سے کیا کہ اس کے ماں باپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی مومن لوگ ہیں۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا تو ان کو بہت تکلیف دیتا، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے تھے، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ دیوار جو ابھی ہم نے بنائی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ اگر ہم اس دیوار کو نہ بناتے تو یہ گاؤں والے جب اس خزانے کو دیکھتے تو اس کو لوٹ لیتے، اور وہ 2 غریب بچے جو ہیں، جو یتیم ہیں، جب وہ بڑے ہوتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، اور یہ خزانہ یہ گاؤں والے لوٹ لیتے ہیں۔ اس سے میں نے دیوار کھڑی کر دی، چونکہ یہ بچے جانتے ہیں دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ کا خزانہ ہے، تو وہ بڑے ہو کر خود ہی اس خزانے کو نکال کر حاصل کر لیں گے۔ اب خضر اور موسیٰ اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ قصہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 سے لے کر تقریباً 82 نمبر تک چلتے ہیں۔ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 to 82 تک یہ قصہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ اس کو جو چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں کہ یہ قصہ واقعاً موسیٰ کا تھا یا مومنین کا تھا۔ کیا یہ قصہ واقعاً موسیٰ کا قصہ تھا یا ہمارا روحانی جرنی، روحانی سفر کا قصہ ہے؟ جب ایک مومن علم لیتا ہے اور ساتھ میں عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے، 2 طریقے سے، اور میں آپ کو اس کی مثال دوں گا تاکہ آپ باور کریں، آپ کو یقین آئے کہ ناچیز نے جو آپ کو کہا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس لائن پر جو موجود ہے، آپ بہت ہی ہیوملٹی، بہت ہی ہمبل لوگ ہیں، لیکن آپ سنیں اس بات کو اور سوچیں کہ ہم کبھی کبھار اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں۔ 2 مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تمہیں بتائی گوڑ سے ہمیں سامڑو نے جو کہ آپ نے تو ہم نہیں کر سکے، اگر کریں چھے تو پچھی مولا آپ کی بھی سے مدد کریں چھے۔ جو تمہیں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اور جب ہم فرامین پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس علم و فرمان کا ایک خزانہ جمع ہوتا ہے، اور جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ فوراً سے اس بات کو جتاتے ہیں کہ میں نے تو سارے فرمان پڑھے ہوئے ہیں، میں نے سارے علم کو فرامین سے حاصل کیا ہے۔ فوراً سے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتی ہے ہم کو یہ بات جتاتے ہوئے، اور جب کوئی سامنے والا کوئی بات بتاتا ہے تو ہم فوراً سے ایک فرمان کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ تو میرے کو یاد ہے، میں نے فرمان میں سے پڑھا ہے اور یہ فرمان میرے کو پتا ہے اور میں اس فرمان کو جانتا ہوں، اس فرمان کا مجھے علم ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی عاجزی نہیں دکھاتے ہیں، ہم ہمیشہ اس کو بتانا چاہتے ہیں
ફોરી તौर પર એકદમથી જલ્દીથી આપણે એને કહેવા ચાહીએ છીએ કે આ ઇલ્મ તો મારા ઘર છે, મને પહેલેથી ખબર હતી, આ ફરમાન મેં વાંચ્યો છે ને આ ફરમાનનો ઇલ્મ મારા ઘર છે. दूसरी मिसाल, चूंकि हम फरामिन के साथ इबादत भी करते हैं और सुबह को जल्दी उठ कर जमात करने भी जाते हैं, जब हमसे कोई पूछता है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, घर पर आकर कहीं भी फोन पर किसी से बात होती है और वो कहता है कि क्या बात है मेरे भाई मेरी बहन, आप क्यों इतने थके हुए नजर आते हैं, हम एक मिनट जाया किए बगैर फौरन से कहते हैं हाँ मैं सुबह को बहुत जल्दी उठता हूँ ना इबादत के लिए. આપણે આ કરી છે કે નથી કરતા? જેવો મોકો મળ્યો આપણને ફોરનથી કીધું હા સવારના બહુ જલ્દી ઉઠું છે ને ઇબાદત કરવા માટે, એટલા માટે થાકી ગયો છું. बस मौके की तलाश थी कि कब मैं किसको कहूं कि मैं सुबह को इबादत के लिए जल्दी उठता हूं. क्या ये हम करते हैं कि नहीं करते हैं? जब एक मोमिन इल्म की जर्नी, इल्म के सफर पर चलता है और इबादत में जब वो आगे बढ़ता है तो इमाम उसको अपने दिल में समझाते हैं कि तेरे पास जो भी इल्म और तेरे पास जो भी अमल है इबादत का वो कुछ भी नहीं है. उससे ज्यादा इल्म अगर आपको सीखना है और उससे ज्यादा अमल व इबादत आपको देखनी है तो चलो मैं आपको रूहानी सफर पे ले जाता हूं और उस रूहानी सफर पर आपको इमाम अपना एक जलवा दिखाते हैं और उस जलवे के साथ आपको इल्म के एक सफर पर ले जाते हैं. ये सफर आपका अब इमाम के साथ हो रहा है, आपके बातीन में हो रहा है, आपके ज़ाहिर में नहीं. सबसे पहले इमाम आपके लिए पता है क्या करते हैं? आपका वो गुरूर तोड़ने के लिए जो आपने जाने अनजाने में, ये बात मैं मानता हूं, जाने अनजाने में किया था, उसको तोड़ने के लिए आपके अंदर ही इमाम आपको एक ऐसी बात बताता है कि जो आपके अंदर खामी और कमी होती है. खुदावंद ताला ने हर एक इंसान को एक खामी और एक कमी के साथ पैदा किया है. खुदा ताला ने अपने बधाई ने हर इंसान ने एक कमी, एक ऐप સાથે પેદા કર્યો છે. જી ऐप ખાલી તમને ખબર છે, આપણને પોતાને આપણો એક ખબર છે કે આપણામાં શું કમી કોતાઈ છે, બીજા કોઈને ખબર નથી. મોલા આપણને ઈ ऐप ઈ કમી કોતાઈની તરફ ઇશારો કરે છે, યાની કે આપણી મોટાઈના અંદર ખાડો કરી નાખે છે. अपनी मोटाई से ना जी, हमारा जो गुरूर है उसके अंदर छेद कर डालते हैं. ताकि जब कभी हमारे अंदर गुरूर आए,
جب کبھی ہمارے اندر موٹائی آوے تو ہم یاد کریں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ہمارے اندر ایک ایسی خامی ہے جس کو ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایک خامی ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خامی ہے جو صرف آپ کو پتا ہے. امام اس خامی کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے تاکہ آپ کبھی بھی غرور نہ کریں. جب بھی غرور آئے تو ہمیں یاد آئے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں. پرفیکٹ صرف امام ہے. ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، خامیاں ہیں. امام اس روحانی جرنی کے اندر آپ کو تعجب ہوتا ہوگا شاید، جب آپ امام کے ساتھ علم کا سفر کریں گے، جب آپ امام کے ساتھ عبادت کے اندر روحانی سفر کریں گے تو امام آپ کو اس خامی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ ہم اپنا غرور نہیں چھوڑ سکتے تھے، نہیں توڑ سکتے تھے. امام نے ہماری فیور کی، ہمارے پر احسان کیا اور ہم کو ہماری وہ خامی یاد دلائی تاکہ جب بھی غرور آئے ہم اس خامی کی طرف دیکھ کر اور خاموش ہو جائیں. کبھی بھی اپنے علم اور اپنے عمل کی طرف لوگوں کی توجہ نہ دلائیں ورنہ غرور آ جاتا ہے. تو یہ غرور ہم خود نہیں توڑ سکتے تھے تو امام نے توڑ کر ہمیں دکھایا. یہ امام کا ایک احسان ہے جو سب سے پہلے ہمارے روحانی جرنی کے اندر وہ کرتا ہے. اگر ہمارے روحانی جرنی، ہمارے روحانی سفر اگر امام کے ساتھ ہے تو پھر یہ آپ کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ وہی ہماری مدد کر کے ہمارے غرور کو توڑ دیتا ہے تاکہ ہم ابلیس جیسے نہ ہو جائیں، ہم ایک مومن بنے رہے. آگے چلتے ہیں. جب ہم اس روحانی سفر میں تو وہ ایک بچے کو قتل کر ڈالتے ہیں. آپ سوچیں اگر یہ ظاہری قصہ ہوتا اور کسی امام نے ایک بچے کو قتل کر دیا ہوتا تو کیسی عجیب بات ہوتی کہ ہر آدمی کے، ہر ماں باپ کو یہ ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو کر ہو سکتا ہے ہماری بات نہ مانے بلکہ ہم کو تکلیف دیں. تو کیا امام ہمارے بچوں کو قتل کر ڈالے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. یہ حقیقت میں ہماری وہ انا جس کو ہم روح سفلی یا کارنل سول، یعنی کہ ہماری وہ خواہشات، ہماری وہ وانٹس، ہماری وہ روح جو ہم کو ہمیشہ اکساتی رہتی ہے، جو ہمارے خلاف کام کرتی ہے، جو ہمیشہ ہم کو برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے، جو ہم کو کہتی ہے ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، ہمیں لالچ دلاتی ہے. امام ہماری اس روح کو، جس کی مثال وہ ایک بچے کی سی ہے، اگر وہ روح بڑی ہو جائے یعنی کہ ہماری وہ کارنل سول، ہماری وہ خواہشات، ہماری وہ لالچ، ہماری وہ برائیاں جو بڑی ہو جائے تو ہم کو تکلیف دیں گی. تو امام ہماری اس روحانی سفر میں
ہماری کارنل سول کو، ہماری خواہشات کو، ہماری لالچ کو، ہماری بری عادتوں کو قتل کر ڈال رہا ہے۔ اب بتائیں یہ بات درست تھی؟ امام نے ہماری ایک فیور کی یا ہمارے بچے کو قتل کیا؟ آپ کو یاد ہوگا ناچیز نے ایک دفعہ آپ سے سوال پوچھا تھا اپنے آپ کو سوچنے کے لیے کہ کیا آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جا کر ہم سوال پوچھیں ہمارے اندر کتنی لالچ ہے؟ ابھی بھی ہمارے اندر یہ میں جو کرنے کی عادت ہے وہ کتنی باقی ہے؟ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر، ایک چیز ہے تو دو چیزیں، 5 کپڑے ہیں تو 10 کپڑے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تاکہ دنیا ہمارے دل سے نکل جائے، تاکہ دنیا کی لالچ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، تو امام ہمارے باطن میں، ہمارے باطن کے روحانی سفر میں پھر ہماری اس کارنل سول کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اب ہمارے پاس غرور بھی ختم ہو گیا، ہمارے پاس لالچ بھی ختم ہو گئی۔ آگے جب ہم چلتے ہیں اور وہ گاؤں جو ہمارے عالم شخصی کہنے کے چھے اپنا باطن دیکھے چھے، اپنا اندر ایک گاؤں نہیں مثال چھے، اپنا اندر ایک شہر نہیں مثال چھے، اپنا ظاہر અને બાતિનના વચમાં એક દીવાર છે અને આ દીવારના નીચે આપણા માટે બે કિસ્મના ખજાના છે। क्या कहा ना चीज में? आपने सुना, आपने नोट किया? हमारे जाहिर और बातिन के दरमियान में एक दीवार है और उस दीवार के नीचे 2 किस्म के खजाने हैं और यहाँ पर कहा गया कि ये 2 यतीम बच्चों का खजाना है। आपको बड़ा ही ताजुब होगा ये बात सुनकर। ये 2 यतीम बच्चे इमाम और पीर हैं। आप कहेंगे ये कैसा? इमाम यकता है, उसका नूर यकता है, उसका ना तो कोई माँ है ना कोई बाप है। कुल्लू वलाऊ अहद, वो एक है। ये नूर का ना तो कोई माँ बाप है, ना उसको किसी ने जना है, ना उससे कोई पैदा होता है। ये नूर यकता है। यकता यतीम की मिसाल पर है। कहा ये 2 यतीम बच्चे थे, ये 2 नूर, इमाम का नूर और पीर का नूर, और इसके नीचे उनका खजाना, इमाम का इल्म और पीर का इल्म। आपके जाहिर और बातिन के दरमियान में जो दीवार है उसके नीचे ये खजाना छुपाया गया है। क्या फरमाया कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये खजाना यहाँ से खुद ही निकाल लेंगे। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो खराब लोग उसको छीन लेंगे और उसको तबाह कर देंगे। क्या मतलब है इसका? खुदावंद ताला ने हमारे आलम शक्ति में, हमारे बातिन में इमाम का और पीर का इल्म छुपाया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि जब भी हम
کے درمیان کی دیوار کو ہٹائیں گے تو یہ ہمارا خزانہ ہم کو مل جائے گا. یعنی کہ تمام امام کا علم اور تمام پیروں کے گنان ہم کو مل جائیں گے. لیکن اگر یہ دیوار بے وقت اور جلدی سے ٹوٹ جائے تو یہ خزانہ شیاطین لوٹ کر لے جائیں گے، برے لوگ لوٹ کر لے جائیں گے، کیونکہ ہم کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیسے سنبھالنا. امام کا علم اور گنان کا علم آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ کتنا امام کا علم ہے. اگر ہم اس کو غیر لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے تو وہ لوٹ لیں گے. تو امام کیا کرتا ہے؟ تیسرا کام کہ ہمارے پاس جو حقیقی علم ہے، ہمارے پاس جو حقیقی گنان ہے، ہمارے پاس جو باطین کا علم ہے اور باطین کا جو گنان ہے، ہمارے پاس روحانیت کے اندر جو خزانہ ہے، اس کے اوپر امام ایک پردہ رکھتا ہے، ایک دیوار رکھتا ہے، تاکہ جب ہم بڑے ہو جائیں، کیا مطلب بڑے ہو جائیں؟ جب ہم ہمارے درجات کو بلند کر لیں. یہ آپ کو وہ فرمان یاد ہوگا، علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. جب ہم درجہ بدرجہ اس علم کو بلند کر لیں گے اور ہم اس علم میں مکمل ہو جائیں گے تو امام ہمارے ظاہر اور باطن کے درمیان میں سے دیوار کو ہٹا کر تمام علم، کچھ بھی وہ نہیں چھوڑے گا. امام کا تمام علم آپ کا ہے، پیروں کی تمام گنان آپ کے ہیں، اور اس کے اندر جتنا بھی باطن ہے وہ تمام آپ کا ہے. لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں کر لیتے ہیں، مکمل نہیں کر لیتے ہیں، درجہ بدرجہ بلند نہیں چڑھ جاتے ہیں، تب تک امام ہمارے درمیان میں یہ دیوار کھڑی رکھتا ہے. کبھی کبھار سوال ہوتا ہے کہ کب ہم اپنے باطن کے اندر جھانک کر دیکھ سکیں گے، کب امام ہمارے ظاہر اور باطن کے درمیان کی دیوار کو ہٹائے گا؟ اس کا جواب یہاں پر موجود ہے، جب آپ علم و عمل میں بڑے ہو جائیں گے. جب آپ علم اور عمل میں بڑے ہو جائیں گے تو یہ خزانہ آپ کے لیے ہے. یہ تھا ایک مومن کا روحانی سفر. جب آپ اپنے روحانی سفر پر چلیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے امام آپ کی مدد کرے گا، آپ کے غرور کو توڑ دے گا. امام آپ کی مدد کرے گا، آپ کی وہ نفس امارہ جو آپ کو لالچ، جو آپ کو دنیا کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ خود ہی اس کو قتل کر دے گا. ورنہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنے نفس امارہ، اپنے شیطان پر قابو پا سکے. تو امام خود ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے. پھر جب ہم اپنے روحانی سفر میں بڑے ہو جائیں گے تو امام ہمارے لیے اس دیوار کو بھی ہٹائے گا اور ہمیں اپنا تمام خزانہ دے دے گا. یہ قصہ جو امام نے فرمان میں، اور یہ قصہ جو سورہ کہف کے اندر 50 سے 60 سے 82 نمبر تک چلتا ہے، وہ ایک مومن کا قصہ ہے، نہ کہ موسیٰ کا، کیونکہ موسیٰ تو ایک جلالی پیغمبر تھے. اس کا قصہ ہمارے علم، ہماری سمجھ، ہماری
روحانی گائیڈنس کے لیے یہاں پر بیان کیا گیا تھا. کیونکہ اگر ہم اس قصے کو ایک کہانی کی طرح پڑھتے ہیں اور اس قصے کو موسیٰ کا قصہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس فرمان سے بھی اور ہمیں قرآن سے بھی کوئی مدد، کوئی گائیڈنس، کوئی ہدایت، کوئی روشنی، کوئی علم نہیں مل سکتا، کیونکہ ہم نے اس کو کسی اور پر لاگو کیا جبکہ اس کو ہماری ذات کے اوپر لاگو کرنا تھا، اپلائی کرنا تھا. ہمارے اپنا ماٹے چھے اگر આપણે આને મૂસાના માટે રાખો ને કીધું આ તો મૂસાનો કિસ્સો છે તો પછી એ માઝીનો ભૂતકાળનો એક વાર્તા બનીને રહી જશે ને એનાથી આપણને કાંઈ બી ફાયદો નહીં થશે. જે કે આ ફરમાન અને આ કુરાન આપણી હિદાયત માટે હતો, આપણા ઇલ્મના માટે સમજાવવા માટે આપણને કહેવામાં આપ્યો હતો. હવે આપણે આ રૂહાની સફર માટે હાલી ને ઇમામના સાથે હાલવાનું છે, એકલા એકલા નહીં. અગર આપણે ઇમામના સાથે આ રૂહાની સફર માટે ચાલીએ છીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ ઇમામ આપણા ગુરુને તોડશે, આપણી લાલચ અને બુરી આદતો અને ગુનાહોને કતલ કરી નાખશે ને ઇન્શાઅલ્લાહ પોતાનો ખજાના આપણને આ દીવારને હટાવીને દેખાડશે ને આપશે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો અહીંયા આપણે રોકીએ છીએ. અગર પછી કાંઈ સવાલ હોય તો બેશક તમે પૂછી શકો છો. મોલા તમારે ઇલ્મના અંદર, તમારા અમલના અંદર, તમારી ઇબાદતના અંદર ઇજાફો કરે. મોલા તમને ફરમાનની સમજ આપે. મોલા તમારી બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે ને ઇન્શાઅલ્લાહ તમને આ સફર માટે સાથે સાથે ચલાવે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન. Thank you everybody. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Maula Ali Madad, Shukr Maulana. Thank you Aziz sir. हमारी मजलिस नेक्स्ट फ्राइडे को 11:30 को है, तो सभी मेंबर्स थोड़ा टाइम निकाल के इल्म मजलिस में हाजिर रहेंगे. ये सबको या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद.